دل مجبوری پہ روتا ہے، جب یاد مدینہ آتا ہے، دل مجبوری پہ روتا ہے، سجدوں کی کمائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں صدر محمدی میلاد کمیٹی سید طلحہ حسین عارف مخاطب ہوں۔ آج ہماری 15 اکتوبر کو 13ویں سالانہ محفل مولود شریف سرینا میرج ہال میں انعقاد پذیر ہوگی۔ میرے آنے والے ہمارے پینل میں مہمان ہوئیں گے، تلاوت کریں گے قاری محسن صاحب۔ خلق علمه البيان، نعت پڑھیں گے شکیل احمد جنجوعہ صاحب۔ لیکن اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ جو ڈسپلن محمدی میلاد کمیٹی کے اراکین کا ہوتا ہے، یا جو طرز یا جو اخلاص و محبت، الحمدللہ وہ شہر میں کسی اور جگہ اس انداز میں دیکھنے میں نہیں آئی۔ اللہ کریم ان کی توفیقات میں، عزتوں میں برکتیں عطا فرمائے، اور بالخصوص سید طلحہ حسین شاہ صاحب آپ کو بھی بہت بہت مبارکباد، اور آپ کی ساری ٹیم کو۔ دوسرے نعت فن ہمارے کھاڑیاں سے ہوئیں گے جنید شہزاد بغدادی صاحب۔ نے موجاں ہون لائی رکھی سونیاں، لکیاں نے موجاں ہون لائی رکھی سونیاں، لکیاں نے موجاں ہون لائی رکھی سونیاں، لکیاں نے موجاں ہون لائی رکھی سونیاں، چنگیاں کے مندیاں، چنگیاں کے مندیاں، مندیاں تو مندیاں، مندیاں تو مندیاں، مندیاں تو مندیاں، نیوائی رکھی سونیاں، لکیاں نے موجاں ہون لائی رکھی سونیاں، لکیاں نے موجاں ہون لائی رکھی سونیاں۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ رہے ہیں ہرون آباد سے قاری مشتاق رسول قادری صاحب۔ سجدوں کی کمائی ایک طرف، طیبہ کی گدائی ایک طرف، ہر چیز اسے مل جاتی ہے، ہر چیز اسے مل جاتی ہے، جو در پہ نبی کے جاتا ہے، ہر چیز اسے مل جاتی ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو آخری ہمارے مرکزی نعت خوان ہیں وہ الحاج رفیق ضیاء صاحب لاہور سے آ رہے ہیں اسپیشل۔ ان کی نعتوں کا کبھی لب سے حوالہ نہ گیا، ہو گئی شام مگر ان کا اجالا نہ گیا، ہو گئی شام مگر ان کا اجالا نہ گیا۔ میں نے ایک بار کہا، اس کے بعد
حفیظ اللہ مصطفی صاحب کا خصوصی خطاب ہوئے گا. وہ ہمارے کمیٹی کے سرپرست کے طور پہ بھی آتے ہیں اور خصوصی خطاب بھی ان کا ہی ہوتا ہے. ہم ان کی شفقت اور محبت بڑا بیان بھی سنیں گے. اور حضور کا اہل خانہ کے ساتھ برتاؤ کیسا ہے سنیے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت گھر تشریف لاتے ہیں اور آہستہ آواز میں گھر والوں کو سلام کرتے ہیں. اس لیے اگر کوئی بیدار ہے تو وہ سلام کا جواب دے دے، اور اگر کوئی آرام کر رہا ہے تو اس کی نیند کا خیال رکھا جائے. اما عائشہ سے سوال کیا گیا حضور جب گھر تشریف لاتے ہیں تو حضور کے معمولات کیا ہوتے ہیں؟ پوچھنے والے کی غرض تسبیح و تحلیل، ذکر و اذکار کی باتیں ہوں گی، لیکن سیدہ فرماتی ہیں حضور جب گھر تشریف لاتے ہیں بکری کا دودھ دھو لیتے ہیں، کپڑوں کو پیوند لگا لیتے ہیں، اپنا جوتا بھی گانٹھ لیتے ہیں. یہاں ایک سوال ہے، کیا یہ سارے کام ازواج کر کے نہیں دے سکتی تھی؟ حضور اپنا کام خود کیوں کرتے ہیں؟ یہ امت کی تعلیم کے لیے تھا. جو اپنا کام خود کرتے ہیں ان کی طبیعتوں میں عجز پیدا ہوتا ہے، اور جو اپنا کام خود نہیں کرتے دو باتیں ہوں گی، متکبر ہوگا یا پھر وہ سست ہوگا. لوگ ملتے ہیں بھائی، لوگوں کے رویے دیکھتے پڑھتے ہیں، اور وہ فخریہ لہجے کہ میری گاڑی کا دروازہ کھولنے والا ملازم الگ، میرے کپڑے دھونے پریس کرنے والا الگ، میرے بوٹ پالش کرنے والا الگ، مجھے اپنا کام خود کرنے کی کیا ضرورت؟ اللہ فرماتا ہے محبوب اگر آپ کو ہو تو ہم بطحِ مکہ کو سونے چاندی کا بنا دے. جس کے دربان ابو بکر و عمر جیسے لوگ ہوں وہ اپنا کام خود کریں، اور میں اپنا جوتا اٹھا کے سائڈ میں نہ رکھ سکوں، بازار سے سامان بھی نہ خرید سکوں، تو دیکھنا ہوگا دو باتیں ہوں گی، یا تکبر ہوگا یا پھر سستی ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب کے مابین جلوہ فراز ہیں. کھانا بنانا تھا، ایک صحابی کہتے میں بکری ذبح کروں گا، دوسرے کہتے میں کھال اتاروں گا، تو میرے نبی فرماتے میں محمد جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لاؤں گا. تو کھانا بنانے کے لیے لکڑیوں کی آگ کی ضرورت ہوتی ہے. تو حضور اپنا کام خود کرنے کا مزاج رکھتے تھے اور اہل خانہ کی کاموں میں مدد بھی فرماتے تھے. اور اہل خانہ سے جو شفقت، پیار، محبت میرے رسول کی تھی سنیے گا. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پانی نوش فرما رہی ہیں، حضور فرماتے اس میں سے کچھ بچا لینا. انہوں نے بچا لیا. حضور فرماتے کہاں ہونٹ رکھ کے پانی پیا؟ تو عرض کرتی حضور یہاں ہونٹ رکھے تو میرے محمد وہیں لب رکھ کے پانی پیتے ہیں. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا فاطمۃ الزہرا سے فرماتی بیٹا جاؤ ابو سے کہو کہ وہی کے وقت جو چادر آپ کے کندھوں پہ ہوتی تھی وہ مجھے عطا کر دے. آپ نے آ کے عرض کیا تو حضور فرماتے ہیں بیٹا والدہ سے پوچھو چادر کیا کرنی ہے. سیدہ گھر آئی تو حضور بھی تشریف لے آئے. فرمائے خیریت؟ عرض کی حضور بطور برکت کفن کے لیے ساتھ لے جانا چاہتی ہوں. تو حضور فرماتے اب چادر مانگ رہی ہو، اگر جلد بھی مانگ دی تو میں محمد تجھے وہ بھی عطا کر دیتا. یہ اہل خانہ سے میرے نبی کا برتاؤ ہے. اور بھائی جان یہ تو میرے کریم ہے نا، حضور کے اصحاب کو پڑھیے، حضور کے جو تربیت یافتہ تھے ان کی زندگیوں کا مطالعہ کیجئے، وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتے ہیں. حضرت طلحہ بن عبید اللہ کی زوجہ کا بیان دل کو چھو لینے والا بیان ہے. آپ فرماتی میرے شوہر میں 6 خوبیاں جو مجھے متاثر کر گئی. شوہر میں 6 خوبیاں ہوں تو گھر خوبصورت لگے گا. آپ فرماتی میرے شوہر کی اچھی عادت جب یہ گھر آتے ہیں تو مسکراتے ہوئے آتے ہیں. میرے شوہر کی دوسری اچھی عادت جب یہ گھر سے جاتے ہیں تو مسکراتے ہوئے جاتے ہیں. آتے بھی مسکراتے، جاتے بھی مسکراتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمدی میلاد کمیٹی و غوثیہ ویلفیئر سوسائٹی کے زیر اہتمام یہ 13ویں سالانہ محفل میلود شریف جو آج انعقاد پذیر ہے، میں یہ پوری انتظامیہ اور جتنے بھی ان کے اراکین ہیں اس محفل کو سجانے والے، آج دلی خوشی ہوئی ہے ان کے انتظامات و احترام دیکھ کے. جس عقیدت، جس محبت کے ساتھ انہوں نے اس محفل پاک کا اہتمام کیا. 13 سال مجھے بھی ہو گئے ہیں ان کے ساتھ اٹیچ ہوئے اور ان کے ساتھ چلتے ہوئے. میری دعا ہے کہ جس طریقے سے یہ محفل پاک سے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات اس محفل پاک کے صدقے ہم سب کی کامل بخشش اور مغفرت فرمائے. اور اسی محفل پاک کے صدقے سے جو اس محفل کے بانی سید عارف محمود شاہ صاحب جو اس دنیا فانی سے چلے گئے ہیں، اللہ پاک ان کی بھی کامل بخشش اور مغفرت فرمائے اور اس محفل پاک کو تا قائم و قیامت جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں قاری مشتاق رسول
جانشین حضرت قاری زبید رسول رحمۃ اللہ علیہ، آج 15 اکتوبر سرینا میرج ہال میں محمدی میلاد کمیٹی کے زیر اہتمام عظیم الشان محفل نعت میری آج تیسری حاضری ہے سالانہ۔ ماشاءاللہ ان کا پروگرام ہمیشہ بہت عظیم الشان ہوتا ہے اور انتہائی مختصر، جس میں ایک تلاوت ہوتی ہے، 2 نعتیں ہوتی ہیں اور ایک تقریر ہوتی ہے۔ ہر سال ایسے ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اور اس کو وسیع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 13ویں سالانہ محفل مولود شریف، میں دل کی گہرائیوں سے محمد شکیل نقشبندی مبارکباد پیش کرتا ہوں تمام اراکین کو، اور بالخصوص ان کے روح رواں نائب سید طلحہ حسین شاہ صاحب کو۔ ہر سال کی طرح بڑی محبت، خلوص اور تذک و احتشام کے ساتھ محفل پاک کا انعقاد امسال بھی انہوں نے کیا۔ اس وقت ہم محفل پاک میں موجود ہیں اور ماشاءاللہ دیگر بزرگ بھی میرے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ محفل پاک کے حوالے سے میں بس ایک ہی بات یہ کرنا چاہتا ہوں، جو سارا سال ہم محافل میں شرکت کرتے ہیں الحمدللہ، لیکن اس محفل پاک میں جو چیز سب سے زیادہ اٹریکٹ کرتی ہے، یا میں سمجھتا ہوں کہ میرے نزدیک سب سے زیادہ جس حوالے سے ان کی پہچان ہے، ان تمام اراکین کے اندر جو کام کرنے کا جو ان کا طرز ہے، جو ان کے اندر کمٹمنٹ ہے، جو وے آف ورکنگ ہے، جو اخلاص ہے، جو ڈسپلن ہے، یہ کسی ایک کی بات مان کے چلنے والے دوست ہیں۔ تو الحمدللہ یہ چیز بڑی نایاب ہے، بہت کم نظر آتی ہے شہر کے دوسری محافل میں۔ ویسے بلا شبہ مجھے کبھی نظر نہیں آئی کہیں جتنے ڈسپلن کے ساتھ یہ احباب یہ دوست کام کرتے ہیں۔ اللہ پاک ان کی توفیقات میں، ان کی عزتوں میں برکتیں عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمدی نعت کمیٹی گجرات کا بے حد شکر گزار ہوں، جنہوں نے بڑی شفقت اور بڑی محبت کے ساتھ اس محفل میں مجھ ناچیز کو مدعو کیا ہے، اور جو فرمائشیں کی ہیں انشاءاللہ وہ میں پیش کروں گا۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہیں، حشر میں خود کو جو دیکھوں بکھر جاؤں گا۔ اس کے علاوہ بھی جو فرمائشیں میں پوری کروں گا، میں ان کا بہت شکر گزار ہوں۔ بڑے ڈسپلن اور بڑی محبت کے ساتھ، یہ بڑی چاہت کے ساتھ حضور کا میلاد سجاتے ہیں۔ میں آپ سب کا شکر گزار ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمدی میلاد کمیٹی غوثیہ ویلفیئر سوسائٹی، اس کے زیر اہتمام ماشاءاللہ ایک بڑی خوبصورت محفل، 13ویں سالانہ محفل مولود شریف آج ہو رہی ہے ماشاءاللہ، اور پہلے بھی ماشاءاللہ 2-3 سال اس محفل میں میری حاضری ہوئی ہے۔ بہت اچھا انتظام ہوتا ہے، اور یہ مکمل جتنی بھی میلاد کمیٹی ہے بڑے شوق سے، محبت سے یہ اس محفل کا انتظام کرتے ہیں، اور ہر سال اسی طرح یہ محفل انشاءاللہ سجدی رہے گی، اور ہماری انشاءاللہ حاضریاں ہوتی رہیں گی، کیونکہ آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ ہم اس وقت سرینا میرج ہال میں موجود ہیں، اور محمدی میلاد کمیٹی کے زیر اہتمام ہر سال جو محفل مولود شریف جو بڑے اہتمام کے ساتھ کی جاتی ہے، اس کے سال تو انتہا ہوگی کہ محفل کا ہر رنگ ہی جدا تھا۔ پہلے لمحے سے لے کے آخری لمحے تک گیدرنگ بہت اعلیٰ، لوگ بڑے آئے، محبت والے لوگ شامل رہے، اور محفل کا ذوق دوبالا تھا۔ یہ پی سید عارف شاہ صاحب نے جو بوٹا لگایا تھا محمدی میلاد کمیٹی، اس کے نگران جو سید طلحہ شاہ صاحب ہیں اور ان کی ساری ٹیم بڑی مبارکباد کی مستحق ہے۔ یقین مانیں کہ اس سال وہ مزہ آیا ہے کہ ایسا لگ رہا تھا جیسے مدینہ پاک ہم چلے گئے، اور مدینہ پاک کی زیارت بار بار لوگوں کو ہو رہی تھی، میسج آ رہے تھے کہ محفل میں روحانیت بہت زیادہ ہے۔ اللہ پاک محمدی میلاد کمیٹی کو سدا قائم رکھے، اور یہ محفل مولود شریف کو سدا بہار کا رنگ قائم و دائم رہے۔ ذکر سرکار کی شمع جلال و دل میں، بعد مرنے کے لحد میں اجالا ہو۔ السلام علیکم۔ یہ ہماری محفل ماشاءاللہ آج 13ویں محفل ہوئی ہے، الحمدللہ بہت کامیاب۔ الحمدللہ سے یہ پہلے دن سے لے کے پہلے ایک شاخ لگی تھی، آج ماشاءاللہ یہ بہت بڑا درخت ہو چکا ہے، اور الحمدللہ سے یہ محفل دن بدن ترقی کر رہی ہے۔ السلام علیکم جی، میں محمدی میلاد کمیٹی سے ریحان عباس، وائس چیئرمین۔ ماشاءاللہ ہماری اس سال کی محفل بہت کامیاب ہوئی ہے، تو جتنے بھی بھائی آئے ہیں ان کے لیے ہم شکر گزار ہیں، اور جنہوں نے ہماری محفل میں حصہ لیا ان کے لیے ہم شکر گزار ہیں، اور سب کو مبارک پیش کرتے ہیں۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सदर मोहम्मदी मिलाद कमेटी अपनी तरफ से और अपनी टीम की तरफ से तमाम आने वाले मेहमानों का, जो हमारे पैनल में शामिल थे, आपका, आप मीडिया वालों का, और जो मेहमान आया, हर मेहमान हमारे लिए खसूसी मेहमान था। मैं सब का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन ने तावन किया, जिन्होंने मोहब्बतों से हमें नवाजा, जिन्होंने अपने वक़्त से नवाजा। मैं अपनी तरफ से, अपनी टीम की तरफ से सबका दिली शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत शुक्रिया। पाता है दिल मजबूरी पे रोता है, जब याद मदीना आता है दिल मुझे